بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اے ایس انصاری. محترم پروفیسر بھارت گپتا کی آڈیو آر پیگنز اینڈ ہندوز سیم، آر پیگنز اینڈ ہندوز سیم، اس پہ لگائے گئے اعتراضات کے جوابات، قسط نمبر 2. عنوان ہے اسلام بحیثیت دین آگے بڑھ رہا ہے. چنانچہ ہم آتے ہیں پہلے عرب کلچر کی طرف. عرب کلچر دنیا مغرب میں کیا انقلاب لے کر آیا؟ چنانچہ اس باب میں ایک مشہور مفکر، مغربی مفکر برفا اپنی شہرہ آفاق کتاب، مشہور کتاب دا میکنگ آف ہیومنیٹی میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یورپ کو حیات نو 15ویں صدی میں نہیں ملی، یہ اسے عرب اور اندلسی مسلمین کے کلچر کے اثرات سے ملی ہے. عرب اور اندلسی مسلمین کے کلچر کے اثرات سے ملی ہے. یورپ کی نشاط ثانیہ کا گہوارہ اٹلی نہیں بلکہ ہسپانیہ تھا. جب یورپ آہستہ آہستہ وحشت اور بربریت کے انتہائی پست نقطے تک پہنچ چکے تو اس وقت بغداد، قاہرہ، تولیڈو نئی تہذیب اور تازہ افکار کے مراکز بن رہے تھے. وہ مراکز تھے جن سے دنیا کو نئی زندگی عطا ہوئی، جس میں ارتقاء انسانیت کے ایک جدید منزل بننا تھا. اگر عرب نہ ہوتے تو یورپ کو کبھی تہذیب کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوتا. دا میکنگ آف ہیومنیٹی، پیج نمبر 87، 88 اور 90. اب آگے چلیے. پہلے انسان کا فیصلہ یہ ہوا کرتا تھا کہ ملوکیت عین فطرت انسانی کے مطابق نظام جہاں بانی ہے. ملوکیت عین فطرت انسانی کے مطابق نظام جہاں بانی ہے. قرآن کریم نے اس کی تردید کی اور یہ تصور پیش کیا کہ انسانوں کو اپنے معاملات باہمی مشاورت سے طے کرنے چاہیے، کنسلٹیشن سے طے کرنے چاہیے، مشاورت سے. مجلس شورا ہونی چاہیے جو ان کے فیصلے کرے، ایک ون مین شو نہیں. دیکھیں 42 کی 38 کہتا ہے کہ امرہم شورا بینہم، ان کے لوگوں کے معاملات، ان کے ڈسپیوٹس شورا طے کرے گی، شورا کو طے کرنے چاہیے. یہ قرآن کا فیصلہ، گویا کہ اسلام کا فیصلہ. انسان کو یہ حق حاصل نہیں، کسی فرد واحد کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے انسان سے اپنا حکم منوائے. اس وقت انسانی ذہن کے لیے یہ تصور نامانوس تھا. تو آپ بتائیے کہ اس کے بعد اس 1300 سال میں ذہن انسانی کا رخ ملوکیت کی سمت رہا یا وہ آہستہ آہستہ اسلام کا اصول، اسلام کا پرنسپل قبول کرتا چلا گیا؟ بتائیں. اسلام کا پرنسپل قبول کیا نوع انسانی نے یا ملوکیت کی طرف مائل رہا؟ تو اسلام ون ہوا یا نہ ہوا؟ آگے چلیے. کسی وقت انسانی ذہن کا یہ فیصلہ ہوا کرتا تھا کہ غلاموں کا وجود معاشرے کا جزو لا ینفک ہے. جیسے پولس نے غلامی کو جائز روا رکھا، پولس. اور فطرت کے صحیح تقسیم کا نتیجہ. اس لیے اس نظام کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا، مٹنا نہیں چاہیے. قرآن نے یہ انقلابی تصور دیا کہ تمام افراد انسانیہ اپنی پیدائش کے اعتبار سے یکساں واجب التکریم ہیں، قابل عزت ہیں. کوئی غلام نہیں ہوگا، سب انسان برابر عزت رکھتے ہیں. 17/70 وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ 17/70. ہم نے تمام بنی نوع انسان کو، یعنی اللہ کے سسٹم کے اندر، اسلام کے اندر تمام بنی نوع انسانی کو برابر کی عزت بخشی جائے گی، برابر واجب التکریم ہے. تمام بنی نوع انسان، کوئی چھوٹا بڑا نہیں. اب بتائیے، یہ تصور قرآن نے پیش کیا تو قوم
بحیثیت انسان پورے جو ہے وہ اقوام بحیثیت انسان بحیثیت باشعور ہونے کے اس اسلام کے اس پرنسپل کو قبول کر رہی ہے یا اس کے خلاف جا رہی ہے؟ اگر اس پرنسپل کو قبول کر رہی ہے تو پھر اسلام ون ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بتائیں. اس میں تو ہونا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، تدریجن ہونا ہے یا تو، اور یا پھر اگر قرآن کے احکامات کو قبول کر لو تو یک بار کی ایٹ سڈن ہو جائے گا، ورنہ تدریجن تو ہونا ہی ہونا ہے. اب آگے چلیے. ذہن انسانی کا کسی وقت یہ فیصلہ تھا کہ ایک قبیلے کے دوسرے قبیلے پر، ایک قوم کو دوسری قوم پر، یعنی ایک نسل کو دوسری نسل پر فوقیت حاصل ہے. قرآن نے آ کر کہا یہ تو محض توام پرستی ہے، نہ کسی قوم کی کوئی فضیلت ہے، نہ کسی فرد کی کوئی فضیلت ہے. انسان کی قدر و قیمت اس کے جوہر ذاتی سے ہوتی ہے. جس کے پاس وہ ویلیو ہوگی اس کے جوہر ذاتی کی وجہ سے وہ قابل قدر ہوگا، ذات پات یا قوم کی وجہ سے نہیں کہ انگلش قوم ہے تو انگلش قوم ہونے کی وجہ سے وہ برتر ہو گیا، یا وہ ہندو قوم ہے تو ہندو قوم ہونے کی وجہ سے برتر ہو گیا، یا مسلم قوم ہے تو مسلم قوم ہونے کی وجہ سے برتر ہو گیا. نہیں، قوم کی وجہ سے نہیں، اس کے ذاتی جوہر کی وجہ سے، نہ کہ انتصابات نسبی کی وجہ سے. اس زمانے میں اس تصور کو اپنے لیے ناشنا پایا، لیکن آپ غور کیجئے کہ اس زمانے کے بعد زمانے نے اپنے لیے کیا فیصلہ کیا؟ کیا وہی جسے قرآن نے پیش کیا تھا وہ نہیں کیا؟ دیکھیں قرآن نے کیا پیش کیا تھا. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ باصلاحیت ہوگا، متقی ہوگا، قوانین کی پاسداری کرنے والا. سب سے زیادہ جو قوانین کی پاسداری کرتا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ باعزت ہے، نہ کہ نسبی اعتبار سے یا قومی اعتبار سے. پھر غلامی کو قرآن نے ختم کیا، جبکہ آج تمام اقوام یہ اس کے در پہ ہے کہ غلامی نہیں ہونی چاہیے. UN نے بل بھی پاس کیا تھا اس کے خلاف، لیکن قرآن کریم نے تو بہت پہلے کہہ رکھا ہے، کہتا ہے ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی 3/79. کسی بشر کے لیے روا نہیں ہے، اس کو زیب نہیں دیتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے. ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب، چاہے اللہ تعالیٰ نے اسے کتاب کا علم عطا کر دیا ہو، بہت ہی قابل عالم فاضل قابل ہو، والحکمہ، اور چاہے حکومت عطا کر دی ہو، والنبوۃ، چاہے نبوت ہی عطا کر دی ہو، ثم یقول للناس، پھر وہ مین کائنڈ سے، انسانوں سے یہ کہے کونوا عبادا لی، کہ تم میرے غلام بن جاؤ. یہ تو بہت پہلے فیصلہ کر دیا تھا اسلام نے. اقوام عالم تو اب آ رہی ہے یہاں پر 3/79. اب غور کیجئے گا کہ یہ پرنسپلز، یہ اٹل قوانین جو اسلام نے پیش کیے تھے، اقوام عالم آہستہ آہستہ کشا اس کی طرف آ رہی ہے. تو اسلام غالب آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ آپ کے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اسلام کو گھاڑ پھینکیں گے، میں چاہتا ہوں اسلام کی بیخ کنی کر دوں، میں چاہتا ہوں یہ کر دوں، قرآن کو جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دوں. جناب سچ والا صاحب فرماتے رہتے ہیں ان کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی. اسلام نے غالب آ کر رہنا ہے، اس لیے کہ سلامتی کا دین ہے، سلامتی نے غالب آ کر رہنا ہے، اسلام نے غالب آ کر رہنا ہے. اب آئیے ہم بتائیں گے کہ ایمان کی جامع تعریف کیا ہے. ایمان کی جامع تعریف کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے قل الحق من ربکم. کہتے ہیں نا کہ وہ ڈنڈے کے زور سے ایمان منواتے ہیں، یہ نہ. قرآن کہتا ہے، پھر یہ سمجھ لیجیے کہ ایمان کہتے کس کو ہے. ایمان کی بڑی تصدیق کرتے رہتے ہیں، مومنین آئے، مومنین یہ کہہ رہے ہیں. آپ ان کو مومن کہہ رہے ہیں جن کو ایمان کی تعریف کا پتہ نہیں، اسلام کی تعریف کا پتہ نہیں ہے. ان کو کیا پتہ ایمان کیا ہوتا ہے؟
ایک توند والا مولوی لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، یہ مومن ہو گیا صاحب، مومن یہ کہہ رہا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ ایمان کی تعریف، قل الحق من ربکم، آپ کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، الحق دا ٹروتھ، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے خالق کی طرف سے۔ خالق کی طرف سے جو چیز آئے گی مخلوق کے پاس تو وہ اتھینٹک ہوگی نا، خالق کی طرف سے۔ الحق من ربکم، تمہارے لارڈ کی طرف سے، رب کی طرف سے الحق آ چکا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، لیجئے صاحب کتنی کھلی چھٹی دے رکھی ہے اس نے۔ اب جس کا دل چاہے اس الحق پر ایمان لے آئے اور جس کا دل چاہے انکار کر دے۔ 18/29، 18/29، تمہارے رب کی طرف سے دا ٹروتھ آ گیا، اب جس کا من چاہے اس پر ایمان لائے، جس کا من چاہے انکار کر دے۔ اور کون ایمان والا ہے یہ بھی کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ یہ تو اندر کی بات ہے نا، مخلوق کی اور خالق کے درمیان کا معاملہ ہے۔ یہ کون ایمان لایا ہے اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ کہتا ہے واللہ عالم بایمانکم، 4/25، سورہ نساء کی 25، کہ اللہ ہی جانتا ہے تمہارے ایمانوں کو۔ سچ اپنی دلیل آپ ہوتا ہے، سچ اور حق اپنی دلیل آپ ہوتا ہے۔ کسی شخص کے سامنے کتنا سچ آیا ہے، اس نے سچ قبول کیا یا سرکشی دکھائی، اس نے سچ کی تلاش کی کوشش کی، کوشش کی یا نہیں کی، کیونکہ دنیا میں تضاد بھرا پڑا ہے، تضاد، اور تضاد تحقیق کی طرف ابھارتا ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ تضاد جو ہے وہ تحقیق کی طرف ابھارتا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ سچ ہے، کوئی کہتا ہے یہ سچ ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ حق ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرا مذہب حق ہے، وہ میرا مذہب حق ہے۔ تو حق کس طرح سے ہو گیا کہنے سے؟ تحقیق کی طرف ابھارتا ہے۔ بس کس شخص نے کتنی مخلصانہ تحقیق کی، کتنی کاوش کی حق کو تلاش کرنے کی، کتنی وہ چھل فریب کرتا رہا۔ حق اور سچ ہمیشہ ایک ہوا کرتا ہے، وہ کسی سے کمپرومائز بھی نہیں کرتا۔ اگر وہ کمپرومائز کر لے تو وہ الحق نہیں رہتا، وہ حق نہیں رہتا۔ بالفرض بڑی سمپل سی مثال، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 2 اور 2 4، یہی سچ ہے یہی حق ہے، اور ہمیشہ یہی حق رہے گا اور یہی سچ رہے گا۔ کوئی کہتا 4.25 غلط، کوئی کہتا 3.25 غلط، کوئی کہتا 5 غلط، کوئی کہتا 5.5 غلط، کوئی کہتا یار تھوڑی سی کمپرومائز تو کر لو نا، کچھ آگے پیچھے کر لو۔ کیسے کر لو بھائی؟ سچ کمپرومائز نہیں کیا کرتا، اگر وہ کمپرومائز کر لے تو وہ سچ نہیں رہتا۔ لہذا حق اور سچ ہمیشہ ایک ہوتا ہے، اور وہ ٹریس کرنا پڑے گا وہ کیا ہے۔ الحق کی تبلیغ تو کی جائے گی، تبلیغ تو کی جائے گی، منوایا نہیں جائے گا۔ دلائل کی روح سے پیش کر دیں، سامنے والا بھی عقل رکھتا ہے، ماننا ہوگا تو مانے گا، نہیں ماننا ہوگا تو نہیں مانے گا۔ ہر شخص عقل رکھتا ہے، روٹی کھاتا ہے، گھاس نہیں کھاتا۔ انسان کے پاس دل اور دماغ 2 ایسی چیزیں ہیں، نایاب چیزیں، دل اور دماغ، کہ جو باطل پر کبھی متفق نہیں ہوتی ہیں۔ آپ یاد رکھیے، باطل پر کبھی متفق نہیں ہوتی۔ باطل کو اگر دماغ تسلیم کر لے گا تو دل تسلیم نہیں کرے گا، اور اگر دل تسلیم کر لے گا تو دماغ تسلیم نہیں کرے گا، کشمکش باقی رہے گی، کشمکش۔ دل اور دماغ دونوں کے تسلیم کر لینے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ آمنا یؤمن ایمان، دونوں طرح سے مطمئن ہو گیا، خارجی طور پر بھی اور داخلی طور پر بھی، اسے کہتے ہیں آمنا، مطمئن ہو گیا خارجی طور پر بھی داخلی طور پر بھی، دل کی طرف سے بھی دماغ کی طرف سے بھی، وہ کہلاتا ہے ایمان۔ اور وہی ہوتا ہے الحق۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ حق کیا ہے، وہ بغاوت کرتا ہے، سرکشی کر رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر کچھ پایا جا رہا ہوتا ہے۔ تبھی الحق اور ایمان کا ایک اسٹینڈ رکھا قرآن کریم نے 18/29، جو ابھی آیت پیش کی میں نے، قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ گویا کہ الحق جو ہے یہی ایمان ہوتا ہے۔
18 کی 29۔ اب جو شخص کہتا ہے کہ میں ایمان نہیں لاتا تو اس کا مطلب وہ حق کا انکار کرتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں اسلام قبول نہیں کرتا، گویا کہ وہ سلامتی کے سسٹم کو، سلامتی کے ازم کو وہ تسلیم نہیں کر رہا، بگاڑ کرنا چاہتا ہے۔ اسلام کوئی مذہب تھوڑی ہے، اسلام کوئی مذہب نہیں ہے۔ ایمان جبرن کبھی منوایا نہیں جا سکتا۔ دل اور دماغ کی ہم آہنگی جبرن کیسے ہو جائے گی؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتی۔ جبرن تو وہ گردن ہلا دے گا کہ ہاں ہاں کر رہا ہوں، کرتا ہوں۔ ایمان تھوڑا ہے وہ، جبرن ایمان نہیں منوایا جا سکتا، یہ ہے ہی ناممکن۔ بھائیوں بہنوں، میں بتاتا ہی رہوں گا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں۔ اسلام ایک پیس اور شانتی کا گورننگ سسٹم ہے۔ دین اسلام، دین کہتے ہیں گورن کرنے کو، گورنمنٹ کو ایک اصول اور ضابطوں کے مطابق ایک سسٹم قائم کرنا، اس کے مطابق لوگوں کو چلانا، گورن کرنا۔ اسلام سلامتی والا دین، سلامتی والا ازم۔ یہ کوئی مذہب نہیں ہے، دھرم نہیں ہے، کلٹ نہیں ہے۔ شانتی اور سلامتی سے رہنے والے لوگوں کو مسلم کہا جاتا ہے اور اس کو اسلام کہتے ہیں۔ باقی تمام مذاہب کو یہ اپنا دینی بھائی اور بہن قرار دیتا ہے اگر سلامتی سے رہنے کا وعدہ کریں، سلامتی سے رہیں، سلامتی ان کو مہیا کی جائے گی، وہ خود بھی سلامتی فراہم کریں، اس اسٹیٹ کے اندر رہیں۔ وہ باوجود ہندو ہونے کے، باوجود کرسچن ہونے کے، باوجود جینی ہونے کے، کچھ بھی ہیں، وہ ان مومنین کے دینی بھائی ہیں۔ 9/5 اور 9/11۔ باقی انشاءاللہ تیسری قسط میں